ایس ڈی پی سے بھی اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے بھی پیسہ نکالا اور پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو بھی استعمال کیا، اپنا ذہن استعمال کیا کہ ہم کس طرح زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہوں گے آنے والے سالوں میں، کیونکہ قرضوں کی وجہ سے اور قرضوں کی قسطیں دینے کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا کم پیسہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے. اور سارے پاکستان میں لوگ اس وقت مختلف جگہ سے پیسے کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ ادھر بھی مدد کرے، اور یعنی ہر جگہ سے ڈیمانڈ ہے. تو اس کے باوجود اس طرح کا پیکج لے کے آنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے بھی اور گلگت بلتستان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے. بڑا اپنا ذہن استعمال کر کے اس طرح کا پیکج لے کے آئے ہیں. اچھا، میں اب آپ کو اپنا رشتہ آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان سے کیا رہا ہے. میں جب 15 سال کا تھا تو پہلی دفعہ میں اپنے اسکول کے ساتھ یہ سارے علاقے میں آیا، گلگت آیا. اور پھر ان دنوں میں تو سڑکیں ایسی تھیں، مجھے جو سب سے ابھی بھی چیز یاد ہے کہ وہ کبھی مجھے زندگی میں اتنا خوف نہیں آیا جو وہ چھوٹی سی جیپ ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہوتی تھی. ابھی کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا، بننا شروع ہوا تھا، لیکن جو سڑکیں تھیں یعنی کبھی آپ نے، میں تو داد دوں گا وہ جو ڈرائیور چلاتے تھے جیپوں والے ان سڑکوں کے اوپر کہ وہ صرف وہی چلا سکتے تھے. کوئی اور کہیں سے دنیا میں ڈرائیور آ کے ان سڑکوں پہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا. اور وہ پھر یہ بھی تھا کہ مجھے یاد ہے ہم جیپ میں جب جا رہے ہوتے تھے تو ہر تھوڑے 1-2-3 میلوں کے بعد نیچے ہزاروں فٹ نیچے ایک ٹوٹی ہوئی جیپ گری ہوئی ہوتی تھی. یعنی اوپر سے جیپ نیچے گری ہوتی تھی تو وہ اور خوف آ جاتا تھا کہ پھر اللہ یاد آ جاتا تھا کہ اللہ صحیح طرح واپس بھی لے جائیں. تو اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم جب ٹریک کرتے تھے تو جب کسی گاؤں کے پاس آتے تھے، بلکہ ہنزا بھی، کریم آباد بھی چھوٹا سا شہر تھا، تو مجھے یاد ہے وہاں لوگ پھل لے کے باہر کھڑے ہوتے تھے، ہمارا استقبال کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا. یہ علاقہ بالکل کٹ آف تھا دنیا سے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف زبانیں ہیں ان علاقوں میں، کلچر مختلف ہے، وہ اس لیے ہیں کہ یہ سارے علاقے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے کیونکہ سڑکیں اتنی مشکل تھی. مجھے وہاں وہ خاص طور پہ جو سکردو سے جو گلگت کا راستہ ہے، مجھے تب کی بات یاد ہے. وہ لوگ یہ جب کہتے تھے کہ جیسے جو بھی اس سکردو سے گاڑی میں نکلتا تھا گلگت جانے کے لیے تو پہلے اس کی سارا گھر والا آ کر اس کو خدا حافظ کہنے آتا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید واپس نہیں آئے گا. یہ وہ سڑک تھی گلگت، ابھی بھی بڑی خطرناک ہے. اب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن جب میں یہ علاقہ دیکھا اس کے بعد میں دنیا میں گیا، باہر پڑھنے بھی گیا. پھر میں نے دنیا کے بڑے بڑے جو خوبصورت علاقے سمجھے جاتے تھے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، ان سب علاقوں میں گیا. تو جب بھی میں گیا مجھے اس چیز کا فخر ہوتا تھا کہ میرے پاکستان میں ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا میں کوئی اس علاقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ میرا گلگت بلتستان ہے. اور اس کے بعد بھی ایک تو میں کرکٹ میں مصروف ہو گیا، گرمیوں میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا. جیسے ہی میں باہر کرکٹ سے فارغ ہوا تو پہلی چیز میں نے کی پھر واپس آیا اس علاقے میں. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو اپنے میرے دوست تھے لاہور سے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے، وہ عجیب سا کوئی اس علاقے میں آیا ہی نہیں تھا. تو میں اپنے باہر سے جو میرے دوست تھے، وہ میرے دوست آیا کرتے تھے یہاں میرے ساتھ. میرے جو لاہور میں بڑی مشکلوں سے کسی ایک آدھ کو کھینچ کے لاتا تھا، باقی یہاں سے آتے نہیں تھے. تو باہر سے جب لوگ آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک میرا جو بھی باہر سے میرے دوست یہاں جب آئے، سب نے ایک ہی چیز کہی کہ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی علاقہ نہیں ہے.
تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو جب میں اس علاقے کے لیے کچھ کروں گا، میں صرف اس علاقے کی مدد نہیں کروں گا، میں اپنے ملک کی مدد کروں گا۔ اور میں نے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب، ایک یعنی کافی ٹیبل بک جس کی تصویروں والی کتاب لکھی، انڈس جرنی اس کا میں نے نام رکھا۔ اور وہ جب میں نے یہ سارا علاقہ دوسائے، اوپر سکردو، سارے علاقے میں ساتھ فوٹوگرافر کو لے کے گیا تصویریں لیتے ہوئے، تو جب وہ کتاب باہر میں نے جب پبلش ہوئی انگلینڈ میں، تو سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ بھی ہے پاکستان۔ یعنی شہروں کا تو پتہ تھا ان کو، لیکن پاکستان کے باقی علاقوں کو کسی کو باہر نہیں پتہ تھا۔ اور کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورت ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باہر کے لوگوں کی تو دور کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے، ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتہ۔ ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں، بچے ان کے لندن رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ پاکستان کا؟ ساری پراپرٹیز ان کی باہر ہیں، یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں۔ اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں، سوچا اس لیے نہیں کہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ زیادہ سے زیادہ ایک جہاز میں آ کے یہاں گلگت یا ادھر سے چلے گئے واپس۔ یہ جو باقی سارا علاقہ ہے کسی کو تو پتہ ہی نہیں اس کا۔ تو جب ہماری حکومت آئی تب سے ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس خطے کا جو پوٹینشل ہے اس کو اوپر لے کے آئیں۔ باقی ساری چیزیں ایک طرف، ہاں انڈسٹریل زون بھی ہونی چاہیے، لیکن انڈسٹریل زون بھی صرف ایک ایسی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی جو قربانی ہے یہاں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا میں میں نے کبھی اس طرح کی قربانی ٹیسٹ نہیں کی جو یہ اس علاقے میں ہے۔ سارے نگر ہنزا ایسی کتنی کہیں دنیا میں نہیں ایسی، لیکن وہ لاسٹ نہیں کرتی، آپ اس کو لے جا نہیں سکتے باہر، وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ تو جو فوڈ پروسیسنگ ہے اس کی بہت بڑی گنجائش ہے، تو اس طرح کی انڈسٹری تو لگ سکتی ہے، لیکن اصل آپ کا پوٹینشل ٹورزم کا ہے۔ اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پریزنٹیشن دی سوئٹزرلینڈ کا اور گلگت بلتستان کا موازنہ کیا ہوا ہے۔